أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا. بس جو کچھ بھی تمہیں عطا کیا گیا ہے وہ دنیا میں برتنے کا سامان ہے. وما عند اللہ خیر، البتہ جو اللہ کے پاس ہے خیر و ابقا، بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی. للذین آمنوا علی ربہم یتوکلون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائیں اور اپنے رب پر بھروسہ کریں. والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اور وہ لوگ کہ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور وہ جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے فیصلے باہمی مشورے سے ہوتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ، اور وہ کہ جب انہیں ٹارچر دیا جاتا ہے، ان پر زیادتی کی جاتی ہے. ہم ینتصرون، تو بدلہ بھی لیتے ہیں. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور کسی برائی کا بدلہ تو اس جیسی ہی ایک برائی ہے. فمن عفا و اصلح، بس جو درگزر کرے اور اصلاح کرے،
اس کا اجر فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، اور جو کوئی بدلہ لے اس کے بعد کہ اس پر زیادتی کی گئی ہو، فَأُولَٰئِکَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِیلٍ، تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، یقیناً الزام تو ان پر ہے جو لوگوں پر زیادتی کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین میں ناحق بغاوت کرتے ہیں، ایسی بغاوت جس کا انہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، اور جو کوئی بھی صبر کا مظاہرہ کرے گا، وَغَفَرَ، اور معاف کر دے گا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یقیناً ایسا کرنا بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ان آیات کو سرسری طور پر آپ پڑھیں تو مختلف قسم کے تاثرات آپ کے ذہن میں آئیں گے۔ اس کے ہیڈنگ کو دیکھیں کہ اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنے والے لوگوں کے مطلوبہ اوصاف، تو اس میں بظاہر اقامت دین کا کوئی تذکرہ ان آیات کے اندر آپ کو نظر نہیں آتا۔ پھر انہی آیات، سب کی سب آیات کو آپ پڑھیں تو آپ کو ایک موضوع پر کچھ تضاد بھی بظاہر نظر آئے گا کہ 2 دفعہ معاف کرنے کا ذکر ہے اور 1 دفعہ بدلہ لینے کا ذکر بھی ہے۔ اسی طرح کبائر سے اجتناب کا ذکر ہے، تو اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید باقی معاملات میں کوئی کھلی چھوٹ ہے، حالانکہ ابھی میں ایکسپلین کروں گا کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں ان آیات کو آپ کے سامنے اس طرح پریزنٹ کروں کہ ان آیات کا مفہوم بھی واضح ہو جائے اور موضوع کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے وہ بھی واضح ہو جائے۔ جو لوگ بھی کسی اجتماعیت میں، کسی والنٹیئر ورک میں شریک ہوتے ہیں تو لا محالہ انہیں اپنی کچھ قربانی دینی پڑتی ہے۔ قربانی دینے کے لیے کوئی نہ کوئی موٹیو تو ضرور ہونا چاہیے۔ کوئی شخص اپنی جان، اپنا مال قربان کرے تو کیوں کرے؟ قرآن مجید میں اس قربانی کے لیے 2 موٹیو دیے گئے ہیں۔ ایک ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے۔ یہ قرآن مجید کے بنیادی موضوعات میں سے ہے۔ یہ 2 موضوعات قرآن مجید کے بنیادی موضوعات ہیں۔ قرآن مجید میں کتنی دفعہ ارشاد ہوا کہ للہ ما فی السماوات والارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، میں بھی اللہ کا ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے، یعنی سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا ہے۔ اس پر جتنا یقین انسان کو ہو جائے گا اتنا ہی اس جان و مال کو اللہ کے لیے لگانا اور کھپانا آسان ہو جائے گا۔ پھر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ رہبانیت بھی اسلام میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات آپ کو مل جائیں گے، لا رہبانیت فی الاسلام،
پھر اس میں ایکسیپشن کے طور پر کہیں فرمایا جائے گا کہ لا رہبانیت فی الاسلام یا لا سیاحت فی الاسلام الا الصوم، کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں سوائے روزے کے. راہب بھی کھانا پینا چھوڑتے تھے تو مسلمان بھی صرف روزے کے اوقات میں کھانا پینا چھوڑتا ہے. پھر کہیں فرمایا کہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے مگر جہاد فی سبیل اللہ، یعنی جہاد کے علاوہ اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. اب اس کی رہبانیت کے ساتھ کیا مناسبت ہے کہ رہبانیت کے اندر بھی کوئی شخص جو ہے وہ اپنا کچھ چھوڑتا ہے، اپنا آرام چھوڑتا ہے، کھانا پینا چھوڑتا ہے، گھر بار چھوڑتا ہے، اور جنگلوں میں جا کر، غاروں میں جا کر وقت گزارتا ہے. اور جو شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے وہ بھی یہ سب کچھ چھوڑتا ہے. تو یہ ان دونوں کے درمیان مناسبت ہے. لیکن اسلام میں گھر بار چھوڑنا یہ بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے. یعنی رہبانیت کا وہ تصور کہ کوئی شخص شادی ہی نہ کرے، شادی کی ہے تو بال بچوں کو کہیں چھوڑ چھاڑ کر نکل جائے اور اپنی تپسیاؤں کے اندر زندگی گزار دے، یہ رہبانیت کا راستہ ہے. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس اپنی سنت کو ایک پریسیڈنٹ کے طور پہ پیش کیا ہے کہ یہ میرا طریقہ ہے. میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں نے رات کو نوافل بھی ادا کیے ہیں، رات کو آرام بھی کیا ہے، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور نفلی روزے اور چھوڑتا بھی ہوں. یہ آپ کی سنت ہے. اب گھر بار بھی ہو، بال بچے بھی ہوں، اور پھر جہاد بھی کرنا ہے، قتال کی حد تک بھی جانا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب آپ جہاد کریں گے تو اپنی دکان تو چھوڑنی پڑے گی، گھر بار تو چھوڑنا پڑے گا. یعنی بڑی واضح آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ. تو کاروبار کو بھی نقصان پہنچے گا، گھر بار بھی چھوڑنے پڑیں گے، اور بہت سے نقصانات ہوں گے. اب ان سب کو انسان کیسے لے کر چلے گا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اس بات پر یقین کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن ریئل ورلڈ میں انسان کے بال بچے ہیں، اس کا گھر بار ہے، اس کے تعلقات ہیں، اپنی سروائیول ہے، اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی. تو اب ان دونوں چیزوں کو برج کرنے والی چیز جو ہے وہ توکل ہے. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، یہ انسان کو جتنا زیادہ ہو جائے گا اسی قدر انسان کے لیے گھر سے نکلنا آسان ہو جائے گا. اب گھر سے نکلنا جو ہے یہ یعنی دونوں اعتبارات سے ہے. اس میں جو مالی مشکلات انسان کو سامنے نظر آتی ہیں، فائنینشیل پرابلمز جو محسوس کرتا ہے کہ میں فیس کروں گا، ان میں بھی اللہ پر توکل. اور گھر بار کو چھوڑ کر جانا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کہ اللہم انت صاحب فی السفر وانت الخلیفۃ فی الاہل. اب جتنا یقین ہوگا کہ میرے گھر میں اللہ موجود ہے میری ایبسنس میں، میری نیابت کے لیے، میری خلافت کے لیے، تو اسی درجے میں انسان کو کانفیڈنس ہوگا کہ نو پرابلم، میرا گھر اکیلا نہیں ہے، اللہ ہے پیچھے سے میرے بچوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، میرے مال کی حفاظت کرنے کے لیے. میری دکان ٹھیک ہے اگرچہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن اللہ ہے وہاں موجود، جو میری انٹرسٹ کو واچ کرے گا. جو بھی کاروباری حضرات ہیں انہیں معلوم ہے کہ اب وہ خود دکان پر موجود ہوں تو گاہکوں کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ اور ہوتا ہے، اور وہ موجود نہ ہو تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے.
یعنی جب تک آپ کو کوئی واقعتاً ٹرسٹ وردی مینیجر نہیں ملتا، سیلز مین نہیں ملتا آپ کی دکان کو آپ کی عدم موجودگی میں دیکھنے کے لیے، تو سیدھا سیدھا نقصان کا معاملہ ہے کہ آپ وہاں سے ہلیں گے تو کاروبار یہاں سے یہاں آ جائے گا۔ لہذا واحد چیز جو انسان کو اجازت دے گی کہ وہ بڑے آرام سے اپنے کاروبار سے نکل آئے، وہ بڑے آرام سے اپنا گھر بار چھوڑ کر چلا جائے اللہ کے راستے میں، وہ اللہ پر بھروسہ ہے۔ تو فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا یہ دنیا میں برتنے کا سامان ہے۔ اب یہ وہ دوسری چیز آخرت والی جو ہے، یہ اس کی طرف اس کو جوڑا جا رہا ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہو کہ میں نے اس دنیا میں ہمیشہ تو رہنا نہیں، یہ چند روز برتنے کا سامان ہے، الٹیمیٹلی میں نے وہاں جانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں کہیں کوئی گھاٹے کا سودا کر بیٹھوں، اس چند روزہ زندگی میں جو برتنے کا سامان ہے اس کے پیچھے لگ کر میں اپنی عاقبت کو خراب کر لوں۔ تو رہنا بھی دنیا میں ہے لیکن نظر بھی آخرت پر رکھنی ہے، اور اس دنیا کو، اس دنیا کے مال و متاع کو، اس دنیا کے ساز و سامان کو صرف متاع سمجھنا، برتنے کا سامان ہے۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ، یعنی اس کے مقابلے میں نظر جو ہے وہ آخرت پر رہے کہ یہ چند روز برتنے کا سامان ہے، باقی اس کے مقابلے میں جو کچھ اللہ نے میرے لیے رکھا ہے، اگر میں اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی دیتا ہوں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوں تو مجھے اس سے کہیں بہتر ملے گا۔ اگر اس پر نظر ہوگی تو پھر انسان اس دنیا میں اس متاع میں سے کم تر پر بھی اکتفا کرے گا، اور کاروباری معاملات میں، کاروباری زندگی میں ہمیشہ آپ آپشنز جو ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں، اور بیٹر آپشن کے لیے جو کم تر آپشن ہوتی ہے اس کو آپ ہمیشہ چھوڑتے ہیں۔ تو اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ اس دنیا میں اگر میں اپنے کاروبار میں زیادہ وقت لگاتا ہوں، اپنے پروفیشن کو زیادہ وقت دیتا ہوں، تو یقیناً میری انکم جو ہے وہ زیادہ ہوگی، لیکن اگر میں اس میں بیر منیمم پر آ جاؤں اور باقی میں ادھر کی اچیومنٹ کے لیے کروں تو یہ بیٹر آپشن ہے۔ تو جب انسان کو اس بیٹر آپشن کا یقین ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے اس کاروبار سے وقت نکالنا اور اس کو پیچھے کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ تو اصل بات کیا ہے کہ یہ معلوم ہو کہ یہ دنیا جو ہے یہ چند روز برتنے کا سامان ہے، لہذا مجھے اس میں اپنا وقت بھی اسی کے مطابق لگانا چاہیے، جبکہ وہ آخرت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی ہے اور بیٹر آپشن ہے، لہذا مجھے اس کو فوکس میں رکھنا چاہیے اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اسی کے لیے فوکس جو ہے وہ قربان کرنا چاہیے۔ تو وما عند اللہ خیر وابقی، یہ دو باتیں جو فرمائی ہیں یہ دونوں اہم ہیں۔ ایک تو یعنی ورس کے مقابلے میں یا لیسر کے مقابلے میں بیٹر، وہ تو ہو گیا خیرن۔ دوسرا متاعن کے مقابلے میں ابقا، یعنی دنیاوی زندگی بذات خود کیا ہے، چند روزہ ہے، اور پھر اس کے اندر جو دنیا کا سامان ہے وہ بھی صرف برتنے کا سامان ہے، ہمیشہ ہمیشہ آپ کے پاس رہنے والا نہیں ہے۔ نہ آپ یہاں پر رہنے والے ہیں، نہ آپ کا سامان آپ کے پاس رہنے والا ہے، نہ میں یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں، اور نہ جو کچھ مجھے عطا کیا گیا ہے وہ میری زندگی تک بھی میرے پاس رہنے والا ہے، کوئی گارنٹی نہیں۔ آج اللہ نے مجھے کچھ ایسٹس عطا کیے ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں کب تک زندہ رہوں گا، اور سے میں ابھی 10 سال اور زندہ رہتا ہوں، اور آج اللہ نے مجھے جو مالی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے عطا کیا ہے یہ وہ 10 سال بھی میرے ساتھ چلے گا، اس کی بھی کوئی گارنٹی میرے پاس نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر میں آخرت میں کامیاب ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں اجر عطا فرماتا ہے، تو وہ بہتر بھی ہوگا اور لانگ لاسٹنگ بھی ہوگا، ہمیشہ ہمیش کے لیے بھی ہوگا۔ اور یہ وہ میسج ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہر اپنے جو بھی نمازیں تھیں کانگریگیشن کی، جمعے کی نمازیں ہوں یا عیدین کی نمازیں ہوں، ان میں اکثر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے،
اور سورہ اعلیٰ میں کیا نصیحت فرماتے تھے، کیا یاد دہانی کرواتے تھے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی۔ اور اس کے ساتھ پھر کنکلوڈ کیا وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ رب پر بھروسہ، اس کی بھی کوئی ڈائمینشنز ناپنا ممکن نہیں ہے کہ کس کس پہلو سے اللہ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کس حال میں ہوں اسے معلوم ہے، لہذا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری کیا پرابلمز ہیں یہ اسے معلوم ہے، مجھے مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے آئی ڈونٹ نو، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر اس کا بھروسہ، اس کا ٹرسٹ زیادہ سے زیادہ ہو، زیادہ سے زیادہ ہو، زیادہ سے زیادہ ہو۔ اور جتنا انسان اس لائن کو پرسو کرے گا، یعنی ان خطوط پر اپنے ذہن کو لے کر آئے گا، تو ایک سٹیپ کے بعد اسے محسوس ہوگا کہ نہیں، ابھی بھی یہ اس پہلو سے میرے اندر کمی ہے۔ آپ وہ لائن کراس کریں گے، اگلے اسٹیشن پر جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ نہیں، ابھی بھی مجھے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ آپ اگلے سٹیپ میں جائیں گے، پھر آپ کو یہ احساس ہوگا کہ نہیں، ابھی بھی مجھے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن جہاں پر انسان ہو اور وہاں اسے محسوس ہوگا کہ ہاں میں اس حد تک تو اللہ پر ٹرسٹ کرتا ہوں، لیکن ابھی مجھ میں یہ کمی ہے، آپ اس کمی کو دور کریں، اگلے سٹیپ میں چلے جائیں، تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ نہیں، ابھی مجھے کمی ہے، اس معاملے میں میں پیچھے ہوں۔ تو انشاءاللہ کوئی دل بھی نو اینڈ کہ جس میں ہم میں سے کوئی شخص جو ہے محسوس کر سکے کہ میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کا حق ادا کر دیا۔ ہم انسان ہیں، ہماری ہیومن شارٹ کمنگز ہیں، لہذا ہمارا ٹرسٹ بھی انہی شارٹ کمنگز کے ساتھ ہوگا، ہمارا ایمان بھی انہی شارٹ کمنگز کے ساتھ ہوگا۔ ہم میں سے کوئی شخص کبھی بھی نہ ایمان میں پرفیکٹ ہوگا نہ توکل میں پرفیکٹ ہوگا، لہذا یعنی ایک آن گوئنگ پروسیس کے طور پر اللہ تعالیٰ پر توکل، اس کو ہمیں پرسو کرتے رہنا چاہیے، اور یہی مطلوب ہے۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور وہ لوگ کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ بہت سی اپروچز ہیں دین کی طرف۔ ایک تزکیہ نفس کی اپروچ ہے دین کی طرف، یعنی تزکیہ نفس تھرو تصوف۔ اس کا آبجیکٹو کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مانجے، اور ابھی جیسا کہ ذکر ہوا توکل کا کہ اسے محسوس کرے کہ اچھا اس پہلو سے کمی ہے، تو لہٰذا اب اس کمی کو وہ پورا کرے ذکر و اذکار کے ذریعے سے، اس کمی کو پورا کرے نوافل کے ذریعے سے، اس کمی کو پورا کرے کسی اور آرٹیفیشل طریقے سے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا توکل کے بارے میں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، تزکیے کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آپ ایک پیاز کا چھلکا اتاریں گے تو اندر سے ایک اور چھلکا نکل آئے گا، وہ چھلکا آپ ریموو کریں گے تو ایک اور چھلکا نکل آئے گا۔ تو جیسے پیاز بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے چھلکے ختم نہیں ہوتے، اسی طرح انسان میں یہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگا، تزکیے کا پروسیس بھی۔ دو زاویوں سے اگر آپ دیکھیں، ایک تو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے جو دوسری مشعل ہے، قرآن مجید بھی ایک گائیڈ ہے ہمارے لیے، لیکن قرآن مجید کی جو پریکٹیکل شیپ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے تو پھر قرآن مجید کا ایک مفہوم ہمارے سامنے آئے گا۔ دوسرا، انسان کے پاس وقت جو ہے وہ بڑا محدود ہے،
ہم میں سے کوئی 60 سال زندگی پائے گا، کوئی 65 سال زندگی پائے گا، کسی کو شاید 80-90 سال بھی زندگی مل جائے، کوئی شاید کل ہی اس دنیا سے چلا جائے، کسی کو آج ہی بلاوا آ جائے، وی ڈونٹ نو. لیکن جتنی بھی اس کے پاس مہلت عمر ہے، 30 سال ہے، 40 سال ہے، 65 سال ہے یا 80 سال ہے، اس میں دن جو ہیں وہ 365 یا 366 ہی ہیں، اور ایک دن میں گھنٹے 24 ہی ہیں. اب ان 24 گھنٹوں میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ انسان جو بھی پرائرٹیز اپنے ذہن میں طے کرتا ہے اس کے مطابق وہ ان کے لیے ٹائم الوکیٹ کرے گا. اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے فقہائے کرام کو، جنہوں نے ہماری آسانی کے لیے سنت و سیرت سے اخذ کر کے کیٹیگرائز کر دیا، یہ فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں، یہ سنن مؤکدہ ہیں، یہ نوافل. یعنی اور کچھ نہ کر سکو یہ تو ضرور کرو، یہ بھی کرنے کی کوشش کرو. یہی ہے نا پرائرٹی کا لیول جو ہے. اب ہر معاملے میں جو منیمم ریکوائرمنٹ ہمیں پوری کرنی ہے وہ کیا ہے؟ مثبت طور پر جو فرائض ہیں ان کو تو لازماً ادا کرنا ہے، اور محرمات سے بچنا ہے، اور اس کے بعد ہر معاملے میں ہمیں آگے بڑھنا ہے. واجبات کو بھی مضبوطی سے تھامنا ہے اور مکروہات تحریمہ سے بھی بچنا ہے. پھر ادھر ایک سٹیپ اور آگے آنا ہے تو سنن مؤکدہ کو بھی پریکٹس میں لانے کی کوشش کرنی ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر جو مکروہات تنزیہی ہیں ان سے بھی بچنا ہے. لیکن یہ معاملہ زندگی کے ہر معاملے میں ہوگا تو وہ صحیح ہوگا. لیکن اگر ہم نے کسی ایک معاملے میں تو ہم بہت باریکیوں میں چلے گئے اور دوسرے معاملے میں ہم سے فرائض رہ گئے تو یہ گھاٹے کا سودا ہوگا. اس لیے کہ فرائض کا چھوڑنا جو ہے وہ ہمارے لیے جوابدہی کا باعث بنے گا قیامت کے دن. اور اگر ہم نے کسی ایک معاملے میں نوافل کو بھی اختیار کر لیا اور وہاں ہمیں کچھ نیکیاں بھی مل گئیں، لیکن دوسری طرف سے ہمارے ذمے گناہ آ گیا فرائض کو چھوڑنے کی وجہ سے، واجبات کو چھوڑنے کی وجہ سے، تو پھر یہ بیلنس صحیح نہیں ہے. پھر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں تو آپ کو ہر معاملے میں ملے گا کہ آپ بہت دور چلے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل کا اندازہ لگائیں تو واقعہ یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ اس حد تک جا سکے. 2/3 رات، آدھی رات اور 1/3 رات کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا آسان کام ہے کوئی؟ یعنی اس کا حساب اگر آپ لگا کے اپنے اوپر طاری کریں تو شاید وہیں پر ہم پر کب کبھی طاری ہو جائے کہ یہ کیا ممکن ہے؟ ہوا ممکن، اگرچہ پاؤں مبارک متمرم ہوئے لیکن آپ نے کر کے دکھایا ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آورز کا آپ ٹوٹل کر کے حساب لگائیں کہ 40 سال کی عمر میں آپ پر پہلی وحی آئی اور 63 قمری سالوں کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، تو 23 قمری سال بن گئے. ان کے آپ گھنٹے نکال لیں اور آپ ایوریج لگائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آن ایوریج کتنے گھنٹے نماز میں صرف کرتے ہوں گے، اور آرام کی جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے اس میں کتنے گھنٹے صرف ہوتے ہوں گے. تو آپ کے سامنے بڑی ایگزیکٹ کیلکولیشن جو ہے وہ آ جائے گی رفلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی اقامت کے لیے اپنے ان 23 سالوں کے عرصے میں سے آپ نے کتنے گھنٹے صرف کیے، اور نوافل میں کتنے گھنٹے صرف کیے، آرام کے لیے کتنے گھنٹے صرف کیے. تو بڑا واضح جواب آپ کے سامنے آ جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پرائرٹی نمبر 1 جو تھی وہ کیا تھی؟ اقامت دین کی جد و جہد. خاص طور پر
یعنی مکی زندگی میں تو آپ کو ایک وہ تفاصیل بھی معلوم نہیں ہے، لیکن وہاں پر مین دعوت کا کام تھا. اگر کوئی شخص اس دعوت کے کام کو اقامت دین کے کھاتے میں نہ بھی ڈالنا چاہے، یعنی ہٹ گرمی میں اس حد تک اتر آئے کہ وہ تو دعوت کا کام کیا، آپ نے اقامت دین کا کام نہیں کیا، حالانکہ وہی بیس ہے جس کی بنیاد پر آپ نے وہ اقامت دین کی ساری جد و جہد جو ہے وہ کی ہے. لیکن بہرحال مدنی زندگی میں آنے کے بعد، مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد، ہجرت مدینہ کے بعد، کوئی سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، اپنے فیورٹ سے فیورٹ آتھر کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، اپنے مسلک کے عالم کی لکھی ہوئی سیرت کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، اور وہاں سے اندازہ لگائیں کہ آپ نے کیا جد و جہد کی ہے، کتنا وقت آپ نے صرف کیا اس کام کے لیے. تو ظاہر ہے اگر آپ وہ پرائرٹیز طے کریں گے تو کبائر سے بچنا وہ تو ہے ضروری، اور فرائض کا التزام وہ بھی ہے ضروری. تو پھر انسان کی پرائرٹیز طے ہو جائیں گی کہ کسی ایک معاملے میں انسان کا اس حد تک جانا کہ بس ایک معاملے میں اسے کریز ہو جائے کہ وہ بس دل کی صفائی کے پیچھے لگ جائے کہ بس دل صاف ہونا چاہیے، نہیں ابھی بھی کچھ میل کچیل ہے، نہیں ابھی بھی کچھ میل کچیل ہے، ابھی بھی تزکیہ نفس میں کچھ کمی ہے. اگر وہ اس کام میں پڑے گا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ پہلو جس پہ آپ نے سب سے زیادہ وقت صرف کیا ہے وہ کبھی بھی آپ اس کو اچیو نہیں کر سکتے، اس کو پرسو نہیں کر سکتے. لہذا سب سے بنیادی کام کبائر سے بچنا، اور دوسری طرف جو احکام ہیں، فرائض ہیں، ان کا التزام کرنا، اور باقی پھر ہر فیلڈ میں پرپورشنیٹلی آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. پھر جب آپ فرائض کے بعد آگے نوافل میں آگے بڑھیں گے اس میں پھر اپنا ذوق بھی آئے گا. کسی کو نوافل کا ذوق زیادہ ہوگا، کسی کو تلاوت قرآن کا ذوق زیادہ ہوگا، کسی کو ذکر و اذکار کا ذوق زیادہ ہوگا. پھر اسی طریقے سے کوئی جو ہے وہ چیریٹی ورک میں آگے بڑھے گا، کوئی جو ہے وہ انسانی خدمت میں اس کو زیادہ لطف جو آئے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ سب کچھ ہے، لیکن پھر انسان اپنے ذوق کے مطابق آگے بڑھے گا. لیکن منیمم کیا ہے؟ کبائر سے اجتناب، اور اسی کی پیرل رکھیے گا. دوسرا معاملہ فرائض کا التزام. کبائر کے ساتھ ایک چیز جو ہے وہ بالخصوص اس کو مینشن کر دیا گیا، اور وہ ہے فواحش سے بچنا. یعنی باقی کبائر کے سلسلے میں تو باقی معاملات میں جو بھی محرمات ہیں ان میں کبائر سے بچنا ضروری ہے، لیکن فواحش کے سلسلے میں جو بے حیائی کے کام ہیں ان میں خاص طور پر انسان کا احتیاط برتنا، اس لیے کہ یہ انسان کا ویک پوائنٹ ہے، اور ویک پوائنٹ جو ہے جب تک اس کی حفاظت نہ کی جائے اس پر انسان کنٹرول نہیں کر سکتا. ہمارے منتخب نصاب نمبر 1 میں بھی سورہ مومنون اور سورہ معارج کے درس میں اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جب تک اس کی انسان حفاظت نہ کرے اس کے بغیر جو ہے وہ انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. ورنہ وہ اقامت دین کی جد و جہد ہو یا تزکیہ نفس کا کوئی اور طریقہ ہم نے اختیار کیا ہو، انسان اس ویک پوائنٹ سے کس ہاتھوں جو ہے وہ سرنڈر کرے گا، اور پھر اس کی ساری شخصیت، اس کو سارا کا سارا کریکٹر جو ہے وہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہمارا وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.